آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعز المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور انواع مالک دو جہاں احمد مصطفیٰ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی اہل قبائل کا نغمہ حسین بجا فضا سنانے والے ہم گناہگاروں کو بخشوا کر جنت الفردوس میں لے جانے والے آب کوثر سے پیاس بجھانے والے بے سہاروں کے سہارے آقائے نامدار محبوب پروردگار حضور سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں بآواز بلند جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. ایک بار اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. ایک بار اور بآواز بلند آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جسم سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ برکۃ من برکات اللہ سیدنا و سندنا و کنزنا و ذخرنا لیومنا و غدنا حضور سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم المرتبت وہ اعلی حضرت کے معنی عرب میں جس کو یزانہ گایا عجم میں جس کا ترانہ معنی ہے جس کو سارا زمانہ حامی سنت اعلی حضرت دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی لہرا سنا دے کر سے جیارا حامی سنت اعلی حضرت ثانی ازا بیرون مسجد جمعہ کے دن دلوائی مجدد سنت مردہ کر دیے زندہ حامی سنت اعلی حضرت. فرماتے ہیں عاشق اعلی حضرت جھوم کے کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے خنجر حق کا خوب چلایا حامی سنت اعلی حضرت. وہی اعلی حضرت عظیم المرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں ہم عاشقوں کو عقیدہ دیتے ہیں بیان فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دینے کو دینے والا ہے سچا یہ دیو کا بندہ یہ عقل کا اندھا یہ جہنم کا پنڈا یہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھتا ہے اور عقیدہ دیتا ہے کہ معاذ اللہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو نبی سے مانگنا شرک ہے نبی سے مانگنا بدعت ہے. میں آپ کو اور جو بھی احباب اہل سنت یہاں سن رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سمجھیے دیوبندی اور وہابی اور اہل سنت و جماعت سنی رضوی حشمتی لوگوں کا اختلاف یہ کوئی حلوے ماننے کا اختلاف نہیں ہے یہ کوئی کھانے پینے کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ یہ عاشق رسول اور گستاخ حضور کا جھگڑا ہے. یہ لڑائی حضور کی عداوت اور حضور کی محبت کی لڑائی ہے کہ گستاخ رسول سے عاشق رسول کا حضور کے زمانے سے لے کر ظاہری زمانہ یوں تو ہر زمانہ میرے حضور کا ہے آنا جانا میرے حضور کا ہے لیکن یاد رکھیے
یہ صحابہ کا طریقہ ہو، یہ صحابہ کے ساتھ پھر اہل بیت کا ٹیبل ہو، یا وہ بدری صحابہ ہو، یا وہ میدان احد ہو، یا جنگ خیبر ہو، یا جو غزوہ تبوک ہو، یا میدان کربلا ہو، ہر جگہ یہ پیغام دے دیا گیا ہے، داڑھی بعد میں دیکھی جائے گی، نماز بعد میں دیکھی جائے گی، عبادت بعد میں دیکھی جائے گی، پرہیزگاری بعد میں دیکھی جائے گی۔ اگر مصطفیٰ کا ہے تو ہمارا ہے، اور اگر حضور کا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے۔ یہی صحابہ کا پیغام ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، یہی بدری صحابہ کا کردار ہے، یہی احد کے صحابہ میں جو جنگ کی احد کے میدان میں ان کا یہی کردار ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، مختصر سا وقت ہے، طول و طویل گفتگو کا وقت نہیں، نکاح ہونا ہے، لہذا میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ کوئی مولویوں کا جھگڑا ہے، یہ مولویوں کی لڑائی ہے، بلکہ یہ عاشقوں اور گستاخوں کا جھگڑا ہے، عاشقوں اور گستاخوں کی لڑائی ہے۔ کوئی کتنا ہی کوشش کر لے جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، مگر بتا دینا یاد رکھو، حضور کے محبت کرنے والے، حضور کے عاشق ان کے گستاخوں سے نہ میل کیے تھے، نہ کیے ہیں، اور نہ قیامت تک کریں گے، اور اعلان کرتے رہیں گے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، فیض میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ کیا کہتا ہے معاذ اللہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر، جو وہابیوں کا گرو گھنٹال مولوی اسماعیل دہلوی نابکار ناہنجار اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر کہتا ہے ہمارے ہاتھ کا ڈنڈا ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، رسول اتنا بھی نہیں کر سکتے معاذ اللہ۔ میں انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کہتا ہے یہ وہابیوں کا گرو گھنٹال جس کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر، کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی رسول کو خود نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا حال ہونے والا ہے معاذ اللہ۔ کیا کہتا ہے یہ وہابیوں کا گرو گھنٹال مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر، کہ معاذ اللہ نبی بڑے بھیا گاؤں کے چودھری کی طرح ہے معاذ اللہ۔ کیا کہتا ہے یہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر، یہ لکھتا ہے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ۔ بات خالی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ دوسری کتاب بھی لکھی گئی، اس کتاب کا نام حفظ الایمان رکھا گیا۔ اس کتاب کا لکھنے والا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا گرو گھنٹال مولانا رہا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 اور 7 پر لکھا گیا کہ نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے، نبی کا علم پاگلوں کی طرح ہے، نبی کا علم بچوں کی طرح ہے، نبی کا علم عام انسانوں کی طرح ہے معاذ اللہ۔ بات کہیں پر ختم نہیں ہونے پائی، بلکہ اور کتاب لکھی گئی جس کتاب کا نام صراط مستقیم رکھا گیا۔ اس کتاب صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 167 پر مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اگر گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، اگر بیل کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، اگر بیوی سے ہم بستری کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، اگر معاذ اللہ رنڈی کے ساتھ زنا کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ہو جائے گی، مگر حضور کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، بندہ مشرک ہو جائے گا، دیوانہ تڑپنے لگا، عاشق حضور کا تڑپنے لگا۔ نہیں، میں آج مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، احباب اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو تمہارے ڈنڈے سے بھی کمزور ہو جائے، آپ کے آنسو سے بھی کمزور ہو؟ تم نے کس نبی پہ ایمان لایا ہے؟ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا؟ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا تمہارا نبی وہ نبی ہے جو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں؟ تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تمہارے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا علم جانوروں کی طرح ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے؟ کیا تمہارے نبی کا علم بیل اور گدھوں کی طرح ہے؟ کیا تمہارے نبی کا علم غیب پاگلوں کی طرح ہے معاذ اللہ؟ کیا تمہارے نبی کا خیال بیل کے خیال سے برا ہے؟ کیا تمہارے نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے؟ کیا تمہارے نبی کا خیال بیوی سے ہم بستری کے خیال سے برا ہے؟ رنڈی کے ساتھ زنا کے خیال سے برا ہے؟ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو اگر عاشق ہوگا، اگر نبی کا ماننے والا ہوگا، اگر نبی کا چاہنے والا ہوگا، پکار کے کہے گا یہ عقیدے وہابیوں کے ہیں، وہابیوں کو مبارک ہو، یہ عقیدے دیوبندیوں کے ہیں، دیوبندیوں کو مبارک ہو۔ وہ وہابیوں کا دیوبندیوں کا نبی ہوگا جو معاذ اللہ ڈنڈے سے کمزور طاقت رکھتا ہو، وہ وہابیہ دیوبندیوں کا نبی ہوگا جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ سنو کان کھول کے، ہمارا نبی وہ ہے جس کے اختیار کا عالم یہ ہے، اشارہ کرے تو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو بے اختیار نہیں ہے، جس کے اختیار کا عالم تو یہ ہے، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج نکال دے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ اپنا لعاب دہن ڈال دے تو کھاری کنواں میٹھا کر دیتا ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے اختیار کا عالم یہ ہے، حکم دے دے تو ہرن واپس حاضر ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے اختیار کا عالم یہ ہے، مٹھی ابو جہل کی ہے، حکم دے دے ابو جہل کی مٹھی میں بند کری۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنا ہاتھ رکھ دے تو چشمہ
चश्मान मुबारक जारी करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो लोग आग डाल दे तो खारी कुआं मीठा कर दिया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो लोग आगे दहन लगा दे तो सांप के कांटे में शिफा दे दिया करता है। सुनो सुनो, ये अकीदा वहाबियों देवबंदियों के उन्हें मुबारक हो। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिनको खुदा ने मोहताज नहीं मालिक कायनात सबसे आला नबी हमारा, सबसे बाला नबी हमारा, सबसे बाला अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का प्यारा, शाफ़े महशर, मालिक जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान पूछना अल्लाह। चाहता हूँ, अपने आप को मुस्तफा का उम्मती कहते हो, फिर वहाबी के साथ खाना भी है, देवबंदी के साथ हम प्याला हमने वाला भी है। ये झगड़े मौलवियों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तारीख भूल गए? क्या कुरान को फरामोश कर दोगे? क्या कुरान को नहीं मानोगे? क्या हदीस को नहीं मानोगे? क्या जंगे उहद नहीं हुई है? क्या जंगे बदर नहीं हुई है? क्या जंगे खंदक नहीं हुई है? क्या जंगे खैबर नहीं हुई है? क्या मुनाफिक और सहाबा ने इत्तेहाद किया है? क्या सहाबा ने मुनाफिकों के साथ खाना खाया है? क्या मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन के 72 में मुझे कुदसिया ने 22,000 यजीद के साथ इत्तेहाद किया है? नहीं नहीं, इनका किरदार बताता है। अगर तुम मुस्तफा वाले हो तो तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश होगी और इम्तिहान यही है। देखेंगे मुस्तफा वाले कौन कौन है, कौन उनके दुश्मन से दुश्मनी करता है और कौन उनके दुश्मन से दोस्ती करता है। जो उनके दुश्मनों से दुश्मनी करे, उनके साथ खाना पीना ना करे, वही सहाबा के तरीके पर है, वही अहले बैत के तरीके पर है, वही करबला वाले इमाम हुसैन के तरीके पर है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ बैठे हुए तमाम अहबाब अहले सुन्नत के किसी बाप को कोई कह दे कि तुम्हारे बाप का चेहरा गधे की तरह है, मुझे बताओ क्या तुम्हें तकलीफ नहीं गुजरेगी? क्या तुम लड़ाई लड़ने नहीं आ जाओगे? यहाँ पर आवाम अहले सुन्नत में नीचे से ऊपर तक जितने बैठे हैं, मुझ समीर कोई कह दे तुम्हारे बाप की आंखें खंजीर की तरह है, क्या आप लाठी लेकर नहीं आ जाओगे? आप डंडा लेकर नहीं निकल आओगे? अगर आप ही में से किसी के बारे में कोई कह दे कि तुम्हारी अम्मा जहन्नमी है, क्या आप लाठी लेकर नहीं आए? कैसी बकवास करता है? मेरी माँ को जहन्नमी कहता है, मेरे बाप की आंखों को खंजीर की तरह कहता है, मेरे बाप के चेहरे को गधे की तरह कहता है। ये तुम्हारे बाप की मोहब्बत थी, मोहब्बत का तकाजा था कि बाप के चेहरे को गधे की तरह कहा गया, तुम झगड़ा करने खड़े हो गए। माँ को जहन्नमी कहा गया, तुम झगड़ा करने खड़े हो गए। अगर तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत का तकाजा है तो तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते प्यारे, उसकी मोहब्बत का भी तकाजा है, उसकी मोहब्बत की भी दस्तूर है, उसकी मोहब्बत का भी कानून है। अगर बाप के दुश्मन से तुम अलग होने की बात करते हो इसलिए कि तुम बाप से मोहब्बत करते हो और बाप के चेहरे को कोई गधे का चेहरा कह दे, तुम सुनना बर्दाश्त नहीं करते, तो मुझे बताओ नबी के इल्म को गधे के इल्म की तरह कर दिया गया। कैसे तुम नबी का कलमा पढ़ते हो कि तुम खामोश रहते हो, हम प्याला होने वाले रहते हो? ऐलान कर दो हम मुस्तफा के दीवाने हैं, मुस्तफा के चाहने वाले हैं। ऐलान कर दो, उन्हें जाना, उन्हें जाना। मैं दुनिया से मुसलमान सुभान अल्लाह, सुभान यही मसलक आला हजरत है, यही दीन हसन हुसैनी है, यही मौला अली और सहाबा अहले बैत की मोहब्बत का तरीका है। उनके दुश्मन से अदावत न करे, उनके दुश्मन से दुश्मनी न करे, वो सच्चा मोमिन नहीं है। हदीस पाक कह रही है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर कुरान से पूछ लो, एक कुरान तू बता दे मोमिन कौन है? तो कुरान कहता है जो महबूब के गुस्ताखों से दोस्ती न करे, वो चाहे गुस्ताख उसके बाप हो, वो चाहे बेटे बड़े कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम, चाहे बाप हो, चाहे बेटे हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार पटीदार हो, अगर महबूब का गुस्ताख है तो उससे दुश्मनी करे, दोस्ती न करे, अपने में से अलग कर दे। कुरान पर मत उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही सच्चे मोमिन मुसलमान है। पता चला कुरान का तरीका ये है। मेरे भाई मैं तुम्हें पैगाम खाली इतना देना चाहता हूँ, तुम खंडे जैसे अपने घर पे जाके मेरी इन बातों पर गौर करना। तुम्हारे नबी के माअज़ल्लाह तसव्वुर को, ख्याल को, फैल के ख्याल से बुरा कहा जाए, फिर तुम उसके साथ खाना खाओ, पाए खुद में तुम ईमान लाए। फिर तुम्हारे नबी के इल्म गैब को बैल और गधे की तरह और पागलों की तरह कहा जाए, फिर तुम उसके साथ नाश्ते करो, दोस्ती न करो। काय के लिए फिर कलमा पढ़ा था? किस चीज का नाम इस्लाम है? क्या तुम्हारे वालिद के साथ कोई यही बातें कहे तुम बर्दाश्त करोगे? अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो अपने रसूल के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अपने आका के लिए कैसे बर्दाश्त करते हो? याद रखो, दुनिया दो रोजा है, एक दिन जाना है, आखिरत में आना है, मैदान क़यामत में जाना है। वह कोई मामला नहीं चलेगा, वह नहीं बात बनाने की मजाल, सारा इकरार है क्या होना है। ये वो हाकिम की सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का मसलक यही है, जो इसके खिलाफ जाए, वहाबी, देवबंदी, चकरालवी, राफजी, बदमज़हब, बद्दीन, गुमराह, इनके साथ खाए पिए उठे बैठे तो फिर ये मत देखना कि वो मौलवी है, है
وہ پیر ہے، وہ خانقاہی ہے، وہ گدی نشین گدا نشین ہے، وہ مفتی ہے، وہ امام ہے، وہ امام زادہ ہے، وہ مؤذن ہے، سب بعد میں ہے، مصطفیٰ کی محبت میں ہے، مصطفیٰ کا دین میں ہے۔ بے شک ایک سوال خالی کر کے گزر جاؤں گا، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، زہر اس کا کام مار دینا ہے، زہر اس کا کام مار دینا ہے۔ کیا زہر امام کھائے تو مرے گا نہیں؟ جی جی کیا جی زہر پیر زیادہ کھائے مرے گا نہیں؟ جی کیا زہر پیر صاحب کھانے میں جائیں گے؟ نہیں کیا زہر ڈاکٹر کھانے بچا لیا جائے گا؟ پتا چلا زہر کا کام مارنا ہے، پیر کھائے زہر اپنا کام کرے گا، پیر زیادہ کھائے زہر اپنا کام کرے گا، امام کھائے زہر اپنا کام کرے گا۔ لہذا ان کی صحبت یہ زہر ہے، ان سے بچتے رہو اور یاد رکھو جو بھی ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، اور اعلیٰ حضرت کا مسلک یہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، فیض میں جل جائے بے دینوں کے دل۔ لہذا دور رہو وہابیوں سے، دور رہو دیوبندیوں سے، دور رہو اہل حدیثوں سے، اور سچے پکے مومن مسلمان بن کے رہو، حضور کے سچے غلام بن کے رہو۔ یہی اصل ہے، یہی دل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے، یہی ایمان ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا سے سچی محبت کرو، یہی عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہماری اور آپ کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے، اور ان دونوں نکاحوں کو مولا کریم ہمیشگی اور دوام عطا فرمائے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم۔